اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد ألا إلا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. مؤسسة من المسامرات
یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینے میں موجود ہیں. اس میں خاص حکم ہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ گناہ کر کے خود پر ظلم نہ کرو. اور یہ وہ حرمت والے مہینے ہیں جن کا زمانہ جاہلیت میں بھی احترام ہوا کرتا تھا، تقدس باقی تھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کو، تقدس کو اسی طرح برقرار رکھا. اس کے بعد جو مہینہ اول ہے حج کا مہینہ، اور حج کا مہینہ بالخصوص ابتدائی 10 ایام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے صحیح بخاری میں ذکر کردہ وضاحت کے مطابق باقی سارے سال کے ایام اور مہینوں سے افضل، کیونکہ اس حج کے مہینے میں جو عبادات جمع ہو جاتی ہیں حج کے فریضے سمیت، کسی اور مہینے میں یہ عبادات اس طرح جمع نہیں ہوتی. اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ٹھیک 18 یا 19 دن بعد اسلام کا ایک روایت کے مطابق چوتھا اور دوسری روایت کے مطابق 5واں رکن اور عظیم مذہبی فریضہ، مذہبی شعار حج بیت اللہ ہونے جا رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی سعادت سے مہمان درست کرے اور بار بار اس سعادت سے محروم فرمائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا توحید. پھر پوچھا گیا ثم ای، پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال. پھر پوچھا گیا کون سا عمل افضل ترین؟ آپ نے فرمایا حج مبرور، ایسا حج کہ جس کو ایک آدمی نے سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کی، کوئی نفس، کوئی شہوانی فعل، کوئی فسق، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. اور پھر جب واپس آیا حسن بصری رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اس نے اپنی زندگی کو توحید پہ قائم رکھا. یہ ہے حج مبرور، اور یہ اس حدیث کے مطابق تیسرا بڑا اور عظیم ترین عمل ہے. اللہ رب العزت نے حج صاحب اس بات لوگوں پر فرض کیا، اس میں بھی کوئی شک نہیں. اور جو حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود اپنی زندگی میں حج نہیں کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہودی بن کر مرے یا نصرانی ہو کر، مجھے کوئی پرواہ نہیں اس کی. حج صرف سیر و تفریح نہیں یا صرف چند عبادات وہاں جا کے انجام دینا، مناسک حج کو ادا کرنا، صرف اس چیز کا نام حج نہیں ہے. حج دراصل اس سب سے بڑے احساس کا نام ہے کہ میں باقی ساری زندگی توحید پہ کاربند رہوں گا یا نہیں. میرے پاس میرا اپنا اسلامی تشخص، تعارف، معرفت، جداگانہ حیثیت ہے، یا میں اب بھی غیر مسلموں کی نکالی کرنا پسند کرتا ہوں. کیا میں حج بیت اللہ کے دوران
جن چیزوں کو چھونے کا حکم ہے، چومنے کا حکم ہے، جن کی کے طواف کا حکم ہے، جن کی سعی کا حکم ہے، کیا میں ان کے علاوہ باقی سارا سال، باقی ساری زندگی کسی اور کو اس نیت سے تو نہیں چھو رہا کہ وہ کوئی ثواب کا کام ہے، کہیں اس نیت سے تو نہیں چھو رہا، کہیں اس نیت سے تو پھیرے نہیں دے رہا یا طواف نہیں کر رہا، یا کہیں اس نیت سے اس چیز کی سعی تو نہیں کر رہا کہ یہ ثواب کا کام ہے. یہ در حج مبرور اس احساس کا نام. تو حج جتنا بڑا مذہبی فریضہ ہے اس سے ملنے والے سبق دروس عبرت کی باتیں اتنی ہی اہم ہے. میں صرف جو ایک مومن کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے دنیا و آخرت کے اندر عقیدہ توحید، اس کے حوالے سے جو مناسک حج سے ہمیں سبق اور دروس ملتے ہیں وہ بیان کرنا. عقیدہ توحید ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا وہی مجھے توحید رکھتا، بھلے تجھے جان سے مار دیا جائے، بہت رکھتا اور جلا دیا جائے، بری طرح جلا دیا جائے. اور جناب علی یہ توحید ایسا فریضہ ہے، توحید عبادت کہ اللہ مجھے نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا، صرف پیدا نہیں کیا بلکہ حکم بھی دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پچھلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن سکو، پرہیزگار بن سکو، تاکہ تم متقی بن کر ان کاموں کو سر انجام دو جن کا اللہ نے حکم دیا، ان سے بچے رہو جن سے اللہ نے منع کیا، اور جو کام مشتبہ ہے جن میں شک و شبہ ہے، حلال حرام کے درمیان ہے، ان سے بھی پرہیز کرو. تو اعبدو کا معنی کیا کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، امام طبری رحمہ اللہ نے تفسیر تبری کے اندر یہ بہت نقل کیا ہوتا ای وحید ربکم، یعنی اپنے رب کی جا کرو توحید بیان کرو. یہ ایسی چیز ہے، ایسی قیمتی نفیس ترین چیز ہے جس کے لیے کٹ مرنا گوارا ہے، بلکہ بار بار مرنا گوارا ہے، بار بار شہادت گوارا ہے. اور یہ ایسی چیز ہے جس کا اللہ عزت نے حکم دیا ہے بندوں کو، اور صرف اللہ عزت حکم نے دیا، آنے والے ہر نبی اور رسول نے حکم دیا اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ صرف ایک اللہ کی بات کرو، اسی سے ڈرو اور پھر میری اطاعت کرو. حضرت نوح علیہ السلام کا یہ فرمان اللہ نے قرآن میں درج کیا. تو صرف حکم نہیں ملا اللہ کی طرف سے، بلکہ آنے والے ہر نبی اور رسول نے حکم دیا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جہاں عبادت کا حکم دیا، توحید کا حکم دیا، وہاں شرک سے بھی منع کیا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ ایک اللہ کی بات کرو، اس کے ساتھ کسی معمولی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، معمولی سی چیز کو. اور اس کے بعد ہر نبی اور رسول نے بھی نہ صرف توحید کا حکم دیا، اللہ کی بات کا حکم دیا، بلکہ شرک سے بھی منع کیا، شرک سے بچے رہنے کا حکم بھی دیا. چنانچہ اللہ نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر نبی اور رسول نے اپنے قوم سے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، کیوں؟ اس کے علاوہ کوئی اور تمہارا معبود نہیں ہے. کسی اور کی عبادت کرنا شروع کرو گے یہ شرک ہے، اور اللہ رب العزت کا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں. ہر نبی اور رسول نے صرف توحید کا حکم نہیں دیا بلکہ شرک سے روکا بھی ہے. اور اس کے بعد آتے ہیں حج بیت اللہ. جس جگہ حج کیا جاتا ہے بیت اللہ حدود حرم کے اندر، اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ اس کی واحد اساس کیا ہے؟ توحید. بنیاد کیا ہے؟ ایک اللہ کی بات اور شرک سے بچے. چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کی پہلا مقام لا تقم فیہ ابدا. اے نبی جس مسجد میں فسادات ہو، نام کی مسجد ہو،
خیریت کی عبادت ہو، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہو، اللہ اس کے رسول کے خلاف لوگوں نے مورچے لگا رکھے ہو، مسلمانوں کو توڑنے کی کوششیں ہو جہاں لا تکن فیہ ابدا، آپ وہاں کھڑے ہوتے بھی نظر نہ آئے کبھی بھی، کیوں؟ لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد اللہ نے تقوی یعنی توحید پر رکھ دی ہے اول دن سے، وہ مسجد اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ آپ وہاں قیام کریں، آپ وہاں کھڑے، وہاں اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے حضور کیا ہو سجدہ ریز ہو، سر پہ سجود ہو، وہاں اللہ کے عابد بن کے وقت گزارے، وہاں معتکف بن کے رہے، وہاں عبادت گزار بن کر وقت گزارے، یہ مقصد ہے، یہی مقصد اللہ رب العزت نے دوسری جگہ اس طرح بیان کیا، وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو صرف گھر بنانے کا حکم نہیں دیا، اپنا گھر صرف میرا گھر بنا دے، گھر بنا کے بلاد چھوڑ دے، تاکیدی حکم دیا، ان طہر بیتی للطائفین، کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، کن لوگوں کے لیے؟ طائفین طواف کرنے والوں کے لیے، العاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے، کیا کرنا؟ پاک صاف رکھنا، پاک صاف رکھنا کیا مطلب ہے؟ مسجد کی دیواروں پہ، مسجد کی پیشانی پہ، باہر مین دروازے پہ، فرنٹ پہ شرکیہ کلمات لکھے ہو اور اندر سے بھلے بہت ساری صفائی ہو، یہ طہارت ہوتی ہے گھر کی، اللہ کے گھر کی، یہ تو طہارت ہے، آپ نے حقیقی طہارت تو دی ہی نہیں ہے، ان طہر بیتی للطائفین، گھر پہ پاک صاف رکھے، اور میں بتاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پاک صاف کیا بیت اللہ۔ تیسرا مقام، اللہ رب العزت نے ہر قسم کی گندگی سے پاک رکھنے کا حکم دیا بیت اللہ کو، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ایمان والو مشرک سراسر گندگی ہے، سراسر کیا؟ اتنے گندے عقیدے کے لحاظ سے کہ سراسر کیا، سر سے لے کر سر کا پاک گندگی ہے، بہت بڑا انسان کا سب لوگ عربی کہتے ہیں، عربی سے عادل نہیں کہتے، عربی کہتے ہیں عدل، کہ سراپا عدل ہے، سر سے پیر تک عدل ہے، یہ مجسمہ عدل ہے، تو اسی طرح یہ مشرک ہوتے ہیں مجسمہ نجس ہے، مجسمہ نجاست ہے، مجسمہ گندگی اور پلیدگی، یہ یاد رکھیں، بنیادی طور پر جو گندگی اور پلیدگی ہے وہ مانوی کے عقیدے کے لحاظ سے کرتے ہیں، جسمانی لحاظ سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عورت کی دعوت قبول کی، اور جناب ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، ہاں یہ حق بات ہے کہ جو عقیدے کے گندے ہوتے ہیں نا ان سے سمیل نہیں جاتی، وہ جسمانی لحاظ سے، لباس کے لحاظ سے، وجود کے لحاظ سے بھی بدبو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان گھر کے لباس سے لگا ہوا ہے، اس سے وہ سمیل نہیں آئے گی، بشرطے کے نماز پڑھتا ہے، بشرطے کے کلمہ پڑھتا ہے، اس سے وہ سمیل نہیں آئے گی جو غیر مسلم سے آئے گی، بھلے اس نے فرانس سے منگوائی ہوئی خوشبو لگا رکھی۔ اب جب مشرک نجس ہے، گندگی ہے، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد وہ آئندہ مسجد حرام بیت اللہ کے قریب بھی نہ جائے، داخل ہونا دور کی بات ہے، قریب بھی نہ جائے۔ اس سے آگے چلے، اللہ رب العزت نے چوتھے مقام پر ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے بیت اللہ کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مقرر کی، نشاندہی کر دی، نشانیاں لگا دی، اور حکم کیا دیا؟ اللہ تشرک بی شیئا، کہ آپ کی حیثیت، آپ کا مقام، اپنی جگہ، کوئی شک نہیں آپ حنیف ہے، اللہ ہے، منیب ہے، کوئی شک نہیں آپ کا بیٹا ذبیح اللہ ہے، آپ کا بیٹا اسحاق بھی ہے، کوئی شک نہیں آپ جد الانبیاء ہیں، آپ خلیل اللہ ہیں، کوئی شک نہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ آپ سے شروع ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ختم ہوتا ہے،
کوئی شک نہیں آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں. آپ جناب علی آپ کی زندگی مشقتوں سے، تکالیف سے، آزمائش سے، شدائد سے، مصائب سے، مشاکل سے عبارت ہے، کوئی شک نہیں اس میں. لیکن آپ کو یہ حق نہیں جاتا اللہ کی شک بھی صحیح کہ میرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک کرے. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھا. پاک کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں 8 سال تک مکہ میں داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے. عاجزی اور انکساری کی مثال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، سب سے پہلے کہاں ہے؟ بیت اللہ. آ کر وہاں سے 360 بت گراتے رہے، پڑھتے رہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آیا، باطل ظاہر ہو گیا. باطل ہمیشہ ظاہر ہوتا رہتا ہے. باطل یہ نہیں ہو سکتا کہ 16 سال مسلسل رہے اور اللہ رب العزت اس چیز کو دیکھتا رہے اور اسے غلط نہ بنائے، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں توحید 16 سال کی قیامت تک مسلسل چلے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گراتے گئے اور جناب یہ آپ نے دیکھا کہ وہاں تصاویر بنی بیت اللہ کے اندر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی، ان کے ہاتھ میں قسمت کے فال کے تیر پکڑائے ہوئے. اللہ نے اسے تصویریں اٹھائی اور باہر لا کے جلا دی. بیت اللہ کو صاف کر دیا، طاہر بیتیہ پر عمل کر کے دکھایا. یہ ہوتا ہے میرے گھر کو پاک صاف کرنا، وہ اللہ کا گھر. اور اعلان بھی یہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. پھر غیر اللہ کی عبادت. حیرت ہے، ایک جگہ ایک پیر صاحب کا بزرگ کا مقبرہ ہے، قبر ہے، آپ اس پہ مسجد بنا رہے ہیں. یہ اللہ کے حکم کی کیا ہو رہی ہے؟ تعمیر ہو رہی ہے یا نافرمانی ہو رہی ہے؟ یہ سب سے بڑا ظلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے بیت اللہ کو صاف کریں اور ہمارے نام نے ہر مسلمان کلمہ میں مسلمان کو کیا کرے؟ قبر پہ مسجد بنا دے اور پھر مشرکانہ عقائد اور اعمال سر انجام دے اللہ کے گھر پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک کر کے دکھایا. ہم پاک نہیں کرتے مسجدوں کو. یہ اصل پاکی ہے. صفائی تو حضرت تھی جس نے بازار کے اندر مال بنایا ہے، بڑی زبردست صفائی رکھی ہوئی ہے. نیشنل انٹرنیشنل اسپتال ہے، بڑی اچھی صفائی ہوگی. صفائی تو وہاں بھی ہے. اصل صفائی کیا مقصود ہے؟ کہ بندہ شرکیہ اعمال نہ کرے، اللہ کے گھر کو اس کام سے پاک کرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا. اب ہم آتے ہیں حج اور مناسک حج سے ہمیں توحید کے اسباق کیا بنتے ہیں. چند اسباق آپ کے سامنے رکھو گے. پہلا سبق ہے شرک سے، مشرکین سے بیزاری مراد کا اعلان. آپ نے عقیدہ الولا والبراء سنا ہوگا کہ اللہ کی خاطر دوستی، اللہ کی خاطر دشمنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ، جو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، اللہ کی خاطر کسی سے دشمنی مول لیتا ہے، واعطى للہ ومنع للہ، اللہ کی خاطر کسی کو کچھ دیتا ہے، اللہ کی خاطر کسی کو کسی شے سے محروم رکھتا ہے، نہیں دیتا، فقد استكمل الایمان، لیکن اس نے اپنا ایمان کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا. یہ عقیدہ بہت ضروری ہے. اپنے اصحاب عقیدہ سے نفرت اور جو مشرک ہے اللہ میں مشرک ان سے محبتیں ان سے دوستی کی نیکیں، اور یہ ہمارے عام معاشرے میں نہیں ہوتا. یہ سرکاری سطح پہ نہیں ہوتا ہے. سرکاری سطح پر غیر مسلم ممالک سے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ مسلم ممالک سے نہیں ہوتے. ابھی شروع کروانے والے چودھری کون تھا؟ امریکہ، بہت بڑا مسلم ملک ہے. ماضی میں اسی امریکہ کہہ رہے ہیں کس طرح قربانیاں دیتے ہیں، ہر جنگ میں خود بڑھتی تھا. عقیدہ الولاء والبراء، مشرکین اور ان کے شرک سے بیزاری اور برات کا اعلان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذوالحجہ کو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا. کیا بنا کے بھیجا؟ حج کا امیر.
اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے ڈیوٹی لگائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چند احباب کو لے کر وہ 9 ذوالحجہ کو بنا کے اندر اعلان کر رہے تھے الا لا يحج بعد العام مشرک، سن لو اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا حج نہ کرے، ولا يطوف بالبيت عريان، اور نہ ہی بیت اللہ کا طواف کوئی برہنہ ہو کر کرے، بے لباس ہو کر، ننگا ہو کر۔ وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام دے کر بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی معاملت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر احباب نے کی، اور انہوں نے بھی یہی اعلان کیا، اور قرآن کی میں اعلان موجود ہے، سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن بہت بڑا اعلان یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے، ان کے شرک سے، ان کے شرکی عقائد سے، اعمال سے، خرافات سے بری ہے، برات کا اعلان کرتے ہیں۔ برات کا کیا کرتے ہیں؟ اعلان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ سے بڑا گہرا کام ہوتا ہے، کوئی شک نہیں۔ کرو نے کون کو کیا کہا؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور جو پچھلے تمہارے آباء و اجداد مشرک سارے میرے دشمن ہیں، فإنهم عدو لي إلا رب العالمین، سورہ رب العالمین۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ان کا عقیدہ کیا بیان کیا؟ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم مشرکوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تم سے بھی بری ہیں، اور جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہیں اللہ مسلم سے بری ہیں۔ برات کر رہا، اس کے بغیر بندہ مومن نہیں ہوتا۔ بندہ سمجھے میرے ایمان مکمل ہو جائے میں پہلے اسلام میں داخل ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے مزید فرمایا اب ہوتا ایسا تھا کہ مشرکین ساتھ حج کرتے، مشرکین تجارت کرتے، مسلمانوں کو فائدہ ہوتا، اب مشرکین کا دعوت بند ہو گیا تو مسلمانوں کو ڈر تھا فقیری کا، تجارت میں خسارے کا، تو اللہ نے اس کا حل بھی بتایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلًا، اگر تمہیں فقیری کا، نقصان کا، خسارے کا اندیشہ ہے، ڈر ہے، خوف ہے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو اللہ اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ کیا خیال ہے یہ اسرائیل کا معاملہ ہے، فلسطین کا معاملہ ہے، اگر ہم بائیکاٹ کر دیتے چند چیزوں کا، بڑے بعد مسلمان کو لگتا ہے نقصان خسارہ ہے، کمال ہے، اللہ رب پر یقین نہیں ہے۔ ماں کے پیڑ میں رہا وہ روزی دیتا رہا، اس نے رزق کیسے حاصل کرنے کا طریقہ بتایا، باہر آیا تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ دودھ کس طرح پینا ہے، چھوٹا تھا ماں باپ کے خرچے پر پلا کرتا تھا، اللہ رب العزت نے اسے کچھ روزی دی، بڑا ہو گیا پریشان ہونا شروع ہو گیا، اس دنیا میں پریشانی نہیں ہوتا۔ یہ بھی کمال ہے۔ پہلا سبق کیا ہے کہ شرک اور مشرکوں سے برات کرنا، یہ مناسک حج اور حج کا پہلا سبق اور درس ہے۔ دوسرا سبق کیا ہے؟ اخلاص۔ کوئی بھی عمل کس کے لیے کرنا؟ اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس لیے کہ وہ راضی ہو جائے، اس لیے کہ وہ خوش ہو جائے، کوئی اور مقصد مفاد آنے نہ، دنیا حاصل کرنا۔ کئی محدثین نے اپنی کتابوں کا آغاز اس حدیث سے کیا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ اعمال، تمام اعمال کا دار مدار صرف نیتوں پر، اور ہر بندے کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملے گا۔ اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے جانا، ہجرت بہت بڑا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا جو ہجرت کرتے ہیں اللہ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کی گارنٹی دی جو ہجرت کر کے جاتا ہے اس کو اللہ روزی دے گا، امن حیات اسے اللہ دے گا، اللہ تعالیٰ آسانیاں سہولتیں دے گا۔ اسے بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی قربانی ہے اور بڑا اجر ثواب ہے۔ لیکن اگر وہ ہجرت کرتا ہے اللہ اس کے رسول کے لیے تو پھر تو اجر ثواب کا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر ہجرت کرتا ہے دنیا کے لیے،
کسی عورت کو پانے کے لیے، تو پھر بس وہی ملے گا جو ثواب سے معلوم ہے، وہ عمل اطاعت ہے۔ اخلاص کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اخلاص وہ چیز ہے جس کے بغیر کوئی دعا، کوئی عبادت، کوئی دعا، کوئی ذکر قابل قبول اللہ کا قبول نہیں، شرط قبولیت نہیں ملے گی ایسے عمل کو جو اخلاص کے بغیر۔ چنانچہ اللہ رب العزت اسی حج کے ذریعے میں فرماتے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کس کی خاطر مکمل کرنا ہے؟ اللہ کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی حیثیت بیان کی کہ دنیا کی سب سے پورے زمین پر سب سے پہلا اللہ کا ہے۔ اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ 40 سال ہوگا۔ اللہ نے اس کی حیثیت بیان کی، اس کی برکتیں بیان کی اور پھر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ پوری زندگی میں صاحب استطاعت ہے صرف ایک دفعہ حج فرض ہے، اور کس کی خاطر فرض ہے؟ وَلِلَّهِ، اللہ کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر، اس لیے فرض ہے تاکہ اللہ کو راضی کرے۔ یہ اخلاص کا سبق ہے۔ اور یاد رکھیں جہنم سے جن 3 لوگوں کو بھٹکایا جائے گا سب سے پہلے ان 3 لوگوں کا بنیادی قصور کیا ہوگا کہ ان کے عمل میں اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، دکھلاوا مقصود تھا، اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں تھا، لوگوں کو راضی کرنا مقصود ہے۔ یاد رکھیں جو اخلاص کا قائم رہا، مخلص بن کر عمل کرتا رہا، لوگ اس سے ناراض ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گارنٹی دی کفاہ اللہ مغفرۃ الناس، اللہ اسے لوگوں سے کافی ہوگا۔ کون کافی ہوگا؟ ایک اللہ ہی جس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ بڑے عمل وکیل بہترین کارساز ہے، بہترین ڈگری بنے گا، اس کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے چھوڑا بلکہ ٹھنڈک اور سلامتی بن کر ثابت ہے۔ دوسرا سبق کیا ہے؟ پہلا سبق کیا ہے؟ مشرکین اور شرک سے رات کا گزاری کا ناتعلقی کا اعلان کرنا، بھلے آپ کے سگے رشتہ دار کیوں ہو۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنے خامدوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے، قرآن کے بیان کے مطابق یہ نبی ان سے ناتعلقی کا اعلان کرے، حضرت نوح علیہ السلام ناتعلقی کا اعلان کرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے ناتعلقی کا اعلان کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان رشتہ داروں کے خلاف کھڑے ہو جائے جو خونی رشتے سے آپ سے منسلک ہیں، تو ہم کہاں ہوتے؟ اور جب اس بیزاری کا حکم اللہ نے اپنے رسول کو دیا، پچھلے رسولوں کو دیا، تب تو بلانا اس حکم میں شامل ہے۔ پہلا سبق مشرکوں سے بیزاری کرنا، دوسرا سبق اخلاص، تیسرا سبق توحید الہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ دیکھیں اللہ کو صحیح معنی میں وہی واحد سمجھتا ہوگا جو اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو اس کے رسول کی کیا کرتا ہے؟ بات پڑھتا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں توحید فی الرسالہ، رسالت میں توحید۔ اگر پوری کائنات میں کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے تو پوری کائنات میں اللہ کے بعد رسول اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی اطاعت کرنا جائز ہو۔ یہ بھی توحید کا حصہ ہے، اسے توحید میں شامل کرو۔ ہم نے کیا کیا؟ ایمان کی بخیر بھیڑ کے رکھی، تقسیم کر کے رکھی۔ جی ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور زبان کے ساتھ۔ زبان سے اقرار کر لیا، دل سے تصدیق کر لیا، جو بندہ مومن ہوتا ہے۔ مومنوں کی شکل اس طرح کی ہوتی ہے۔ اللہ نے کیوں فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، کہ مسجدوں کی تعمیر والا عمل وہی کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے۔ حالانکہ یہ عمل ہے، ایمان صرف اس چیز کا نام نہیں ہے آپ زبان سے اقرار کریں، دل سے تصدیق کریں، بلکہ عمل میں جایا ہے، اعضاء کے ذریعے سے عمل کر کے دکھائے، اعضاء کے ذریعے سے پتہ چلے کہ بندہ کیا ہے، مومن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں مومن ہوں؟ بڑا اہم سوال، میرے اندر ایمان ہے یا نہیں؟
آپ نے فرمایا اذا سبت حسنتک وساءت سیئۃ فانت مؤمن، جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے، تیری باغ باغ ہو جائے، خوشی سے اچھلتا کودتا پھرے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا بڑا خوش ہوا، ذکر الہی کر کے بڑا خوش ہوا، نماز پڑھ کے دل بڑا مطمئن، من بڑا خوش ہے، اور گناہ نے پریشان کر کے رکھ دیا، گناہ کیا سکون نہیں آیا، مسترب ہو کر گھر کے صحن میں ٹہل رہا ہے، فانت مؤمن، پھر تو کیا ہے؟ گناہ کو ایسے سمجھ جیسے کہ وہ پہاڑ ہے کہ فوراً گر جائے، پھر تو میں نہیں۔ اب کیا خیال ہے، ہم نے ایمان کو کہاں محدود کر کے رکھ دیا؟ ہم نے ایمان کو کیا سمجھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی توحید فی الرسالہ۔ دیکھیے حج کے موقع پر دنیا بھر کے مختلف مسائل اور مناہج سے لوگ تعلق رکھنے والے وہ آتے ہیں، اپنے طریقے چھوڑ کر پوری کوشش ہوتی ہے کہ سنت مبارکہ کے مطابق مناسک حج ادا کریں۔ ان کو نہیں پتہ کہ حج مبرور وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ یہ تیسرا سبق ہے توحید الہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ چوتھا ہے تقویٰ، یعنی اللہ کا خوف۔ ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے۔ دیکھیے ایک ڈر وہ ہوتا ہے جو کبھی ہوتا ہے، مثلا یہاں شیر آ گیا، سانپ نکل آیا، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جب سانپ بنی تو ڈر کے بھاگے کے نہیں، یہ کبھی جو انسانی طبیعت نے لگ رکھ دی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ وہ خوف جو عبادت ہے، وہ خوف جو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے پر مجبور کرتا ہے، جو گناہوں سے بچنے پر مجبور کرتا ہے، جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے پر مجبور کرتا ہے، وہ خوف خیر اللہ سے ملنا چاہیے۔ جی بابا جی وہ کیا کریں گے، کام کر دیں، دیری نہ ہو، ٹالی نہ کر، یہ خوف کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے۔ یہ کس سے کر رہا ہے؟ محمود سے۔ ٹالی اور دیری ہم نے اکھاڑے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا۔ خوف اللہ رب العزت نے سورۃ الحج کے اندر جہاں ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے مناسک حج بیان کی، وہاں اللہ رب العزت نے آخر میں یہ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کو، شعائر کو، علامات کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بے حرمتی نہیں کرتا، تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کے تقوی سے، دراصل بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس لیے اللہ کی کیا کرتا ہے، تعظیم اور احترام۔ مثال کے طور پر مثلا مجھے پتا ہے مجھ سے ایک شخص زیادہ طاقت والا، بڑی طاقت والا ہے، اس کے پاس ہر طرح کا ہتھیار ہے، اسلحہ ہے، میں اس کی تعظیم کرتا ہوں، جو ہے کیا وہ طاقت ہے، اور جو اللہ کی ذات من اشد منا قوة، میں آپ نے کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہمیں یہ نہیں پتا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ ان الذی خلقهم هو اشد منه قوة، جو اتنی بڑی ذات ہے، اس کے شعائر، اس کی علامات کی تعظیم تقدیر کرنا دراصل اس سے ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زیادہ راہ اختیار کریں، بہترین زیادہ راہ یہ ہے کہ بندہ لوگوں سے سلام نہ کرے اور بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔ اہل یمن جب حج کے لیے آتے تھے نا، گھر سے زیادہ راہ نہیں لیتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں سفر کی، کہتے تھے اللہ کا کرتے کرتے، اور جب یہاں آ جاتے مکہ میں لوگوں سے مانگتے کرتے ہوتے تو اللہ رب العزت نے منع کیا اور کہا کہ یہ تقویٰ سے ہے کہ تم لوگوں سے سلام نہ کرو، اپنی تیاری پوری کر کے، اور توکل بھی ہے کہ اِلْهَا وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، بندہ کیا کرے، گھٹنا باندھے اٹھ کا پھر توکل کرے، اپنی تیاری مکمل ہو، دنیاوی اسباب پر تکیہ نہ کرے، دنیاوی اسباب اختیار ضرور کرے، حکم ہے تکیہ نہ کرے، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے کی بات۔ پانچواں سبق ہے تلبیہ، لبیک لبیک تلبیہ، تلبیہ کے الفاظ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جیسے ہی حاجی احرام باندھتا ہے
اسے حکم کیا ہے؟ وہ کون سے کلمات کرے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک الملک لا شریک لک. یہ الفاظ وہ کرے. اور کب تک کہے گا؟ کب تک؟ جب تک حج کے مناسک سے فارغ ہو جائے تب تک یہ الفاظ نہ کرے گا. کہے گا کیا اس میں اللہ کی توحید نہیں ہے؟ یہ تو ایسی زبردست توحید ہے بندہ حیران ہوتا ہے. وہ کیسے؟ لبیک کا معنی ہے اللہ میں حاضر ہوں. ہر طرح کی تعریف ہر طرح کی نعمت دراصل تیری، تیرا کوئی شریک نہیں. ہر طرح کی بادشاہی تیرے اختیار میں. یہ کلمات ہے. مشرکین مکہ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے الا شریک هو لک تملکه وما ملک. تیرا کوئی شریک نہیں. ہاں کوئی شریک ہے تیرا جو تو نے خود بنا رکھا ہے، جس کو تو نے اختیار دیے رکھا ہے. اس کے پاس اپنے اختیار نہیں، تو نے اسے اختیار دیا. آج جو لوگ اللہ کے ساتھ جوڑتے اللہ کی صفات میں شرک کرتے، جب ہم کو سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم یہ کب کہتے ہیں وہ اللہ کے مقابلے میں ذاتی اختیار رکھے، انہیں تو اللہ نے اختیار دیا. اگر آپ کا یہ اختیار والا عقیدہ صحیح ہے تو مشرکین مکہ کا کیا قصور تھا؟ یہ الفاظ اللہ کے رسول نے کیوں ختم کی ہو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے اپنی خواہش نفسانی سے بولتے تھے؟ اپنی مرضی سے کلام کیا کرتے تھے؟ تو یہ اللہ نے اختیار دیا ہوا جی، ان کے پاس ذاتی اختیار دی. ایسا شرک ہے. مشرکین مکہ نے یہ بات کہا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے ان کو مشرک ٹھہرایا. یہ کیا کرے پھر بھی مسلمان ہے. کواکب میں مانے کرشمہ دکھا ہے، مگر مومنوں پر کشادہ راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے. وہ سارے لوگ معمولی شرک پر مشرک ٹھہرے، اور یہاں آج کا مسلمان صرف کلمہ پڑھ کر سمجھے کہ میں جو مرضی کروں میں مسلمان رہوں گا، میں مومن رہوں گا ساری عمر. کمال ہے. کس طرح کا ایمان ہے؟ یہ ایمان اللہ کو مطلوب ہے. اللہ شریک تملکہ وما ملک. یہ الفاظ لا کر ہمیں اللہ رب نے بتا دیا. اور یہ الفاظ کتنے خوبصورت ہیں. صرف لفظ لبیک کا دیکھیے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے تہذیب السنت کے اندر 21 فوائد اس کے ذکر کیے. لفظ لبیک کا چند فوائد آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لبیک اس کا معنی بے حاضر. یہ الفاظ کب کہے جاتے ہیں؟ جب کوئی آپ کو بلا رہا، کوئی آپ کو کیا کر رہا؟ بلا رہا، آواز دے رہا. بلا رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ کلام کر رہا. تو اللہ رب العزت کی صفت کلام ثابت ہوئی کہ اللہ رب العزت بھوکا نہیں ہے، بولتا ہے، کلام کرتا ہے. یہی وجہ تھی نا اللہ رب العزت نے جس بچڑے کو انہوں نے محمود بنا دیا تھا بنی اسرائیل میں، اللہ نے فرمایا نے نظر دیا تھا انہ لا یکلم ولا یهدی سبیلا. یہ ان سے بات ہی نہیں کر سکتا، اس کے پاس کوئی زبان ہی نہیں ہے، یہ تو گھومتا ہی ہے. اور اللہ رب العزت کے ساتھ جس خوبصورتی سے وہ کلام کرتا ہے وہ کلام کر ہی نہیں سکتا. ایک لمحے کے لیے تصور کریں، جب آپ جنت میں چلے جائیں گے، ہر طرح کی نعمت سے محظوظ ہوں گے، ہر طرح کی نعمت سے پیداوار ہو چکے ہوں گے، پھر اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کسی نعمت کی کوئی کمی نہیں. تو آج تمہیں وہ نعمت دینے لگا ہوں جس سے پہلے میں نے نہیں دی. تو یہ مومن جنتی عرض کرے گی اللہ علم تبیز وجوہنا، کیا تم نے ہمیں نعمتوں سے مالا مال نہیں کر دیا؟ کیا ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ کیا خوبصورت بہترین اور عمدہ زندگی تم نے عطا نہیں کی؟ کہاں عطا کی؟ آج وہ نعمت عطا کرنے لگے جو اس سے پہلے عطا نہیں کی. اور پھر اللہ تعالیٰ بولے گی آج سے میں تم پر ہمیشہ کے لیے راضی، فلا اسخط علیکم ابدا. اس کے بعد میں تمہیں ناراض نہیں ہوگا. یہ کلام اللہ رب العزت. یہ تصور کر کس قدر خوبصورت جملے. اور جب جنتیوں کو اس جملے کے ذریعے سے اس عظیم نعمت سے اللہ کی رضا سے نوازا جاتا ہے، جس عظیم نعمت سے صحابہ کو دنیا میں نوازا گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. لبیک سے کیا سمجھے کہ اللہ رب العزت نے بلایا، بندے نے کیا کہا؟ لبیک. اللہ کی صفت کا نام ثابت ہو. اس کے بعد لبیک کہنے میں بڑی محبت اور تعظیم کا انداز ہوتا ہے.
انا مواجب لك، بعض حدیث کا ترجمہ کرتے لبیک انا مواجب لك بما تحب، میں تیری خواہش کے مطابق تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں جیسے تو چاہے، یہ ہوتا ہے لبیک۔ اور امرأۃ لبت عربی زبان میں کہا جاتا ہے اس عورت کو جو بچے سے بہت محبت کرتی ہے، یہ ہے لفظ لبیک جو مناسک حج میں حاجی ادا کرتا ہے احرام باندھتے ہی، اور جب تک حج سے فارغ ہو یہ کلمات کہتا رہتا ہے۔ اس سے اگلی خوبی کیا ہے؟ بلکہ آپ یہ دیکھیں حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن حضرت آدم کو بلائیں گے، یا آدم، تو وہ کہیں گے لبیک و سعدیک، یہ اللہ میں حاضر ہوں اور بار بار حاضر ہوں۔ سعدیک کا مطلب کیا؟ بار بار حاضر ہوں۔ الخیر کل بیدیک، ہر طرح کی خیر تیرے ہاتھ میں۔ یہ ہے وہ کلمہ جو حاجی ادا کرتا ہے۔ سیر و تفریح نہیں ہوتی حج، تو بندہ سیر و تفریح کرتے آگے چند مناسب کر دیے، پیسہ لگا دیا، نام کے ساتھ حاجی کا ٹھپا لگ گیا، کیا کمال ہے۔ باقی ساری زندگی جو مرضی کرتا ہے کون ہے حاجی صاحب، نام کے ساتھ لفظ حاجی لگ جاتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ میرا تعلیم نہیں ہے۔ زیادہ حج کر کے آتا ہے کیا لکھواتا ہے الحاج، حالانکہ حاج کا معنی ہی ہوتا ہے حج کرنے والا، وہ تو اس میں فائل کثیر ہے، اس کا معنی تو یہ ہے ہی نہیں۔ یہ تو پاکستانی ہے جو عربی الفاظوں کا وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی زبان کی طرف موڑ لیتے ہیں، مرضی کے معنی لے لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ لبیک کا معنی کیا ہے کہ آپ بندگی کا ساری زندگی وعدہ کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ جب تک زندہ رہوں گا میں کیا کروں گا، تیری بندگی ہی کرتا ہوں ساری زندگی۔ لبیک کے لفظ کے اندر انتہائی عاجزی کا اظہار، انتہائی عاجزی کا، انا ملک بین یدیک، اے اللہ میں تیرے حضور انتہائی عاجزی سے حاضر ہوں۔ اور آخری بات لفظ لبیک کے اندر اللہ رب العزت کی صفت سمیع بھی ہے۔ دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو پکارے، بندہ جواب دے لبیک اللہ میں حاضر ہوں، اور اللہ سنے نا، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کی صفت سمیع ہے، یہ لبیک کے اندر آئی ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، آپ رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں یہ الفاظ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، کیا ترجمہ ہے؟ اللہ نے اس شخص کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر، پھر اس کے بعد اوپر سمندر، اس کے بعد اللہ کی کرسی، عظیم ترین کرسی، کرسی پہ اللہ کا عرش کو اٹھایا ہوئے 8 فرشتوں نے، اس کے اوپر اللہ کی ذات وہاں سے بیٹھا ہوا اعلان کرتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس عورت کی شکایت سن لی ہے جو آپ کے آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی ہے، اللہ نے سن لی اسے۔ یہ ہے لبیک۔ پانچواں سبق کیا ہے مناسک حج سے جو ہوتا ہے وہ ہے تلبیہ، تلبیت الفاظ۔ چھٹا سبق کیا ہے توحید کی عظیم ترین کلمہ، افضل ترین ذکر۔ کون سا ذکر ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کتنا افضل ذکر ہے، صرف لفظ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ دوسری روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما کنت انا والنبیون من قبلی، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور یہ وہ بہترین کلمات ہیں جو نہ صرف میرے کہے مجھ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں سب نے کہا، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان کا ترجمہ کیا ہے؟ ساری توحید، ساری توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، ہر طرح کی توحید ہے ان کلمات میں۔ یہ توحید ہے۔ اور جو شخص حدیث میں آتا ہے جو شخص ان کلمات کو 10 بار پڑھتا ہے، کتنی بار؟ 10 بار، کان لہ عدل 40 رکاب من ود اسماعیل،
اس کا اجر و ثواب ایسے ہوتا ہے جیسے کسی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلۃ الذہب بہترین بڑی خاندان نسل میں سے 4 غلام آزاد کر دیے. عام غلام قرآن دیتا ہے لوگ مشکل گھاٹی کو نہیں مانتے. مشکل گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، غلام آزاد کرنا. اور غلام آزاد کرنے کے لیے آپ زکات بھی لے سکتے ہیں. یہ بھی بتا دو توبہ ایت نمبر 7 کے اندر یہ مسئلہ بھی ذکر ہے. غلام آزاد کرنا معمولی بات نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جو غلام کا جتنا حصہ آزاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اتنا حصہ جنت سے آزاد کر دیتا ہے. پورا غلام آزاد کیا تو اللہ نے اس کے اس کے بدلے جس کے بدلے اس کے ان کے بدلے اللہ رب العزت نے آزاد کرنے والے کا ان اس جنت سے آزاد کر. یہ تو معمولی ہے اگر نہیں ہے. اور پھر غلام کتنے؟ 1 نہیں 2 نہیں کتنے؟ 4. اور کون سے غلام؟ بہترین غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے. یہ ہے توحید کلمہ جو دوران حج یوم عرفہ میں حاجی ادا کرتے ہیں اور بہترین کلمہ. اور ایک روایت میں آتا ہے جو شخص صبح کو 100 بار یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. اب کون ہاتھ کھڑا کرے گا جس نے کل صبح سے لے کر اب تک یہ کلمات ایک دفعہ پڑھی؟ جی 1 شاباش. اور 2 3 ماشاءاللہ. بہت خوبصورت کلمات آپ کے درمیان جو صبح کے وقت 100 دفعہ پڑھتے ہیں اس میں 5 انعامات ملتے ہیں. کتنے؟ 5. نمبر 1 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر. اور کتنی دیر لگتی ہے؟ 100 دفعہ پڑھنا 10 منٹ لگ جائے گی، 15 منٹ لگ جائے گی، گھنٹہ بھی لگ جائے. یہ گھاٹے کا سودا تو نہیں، تجارت لن کرنا. یہ تو ایسی تجارت ہے جس میں خسارہ نہیں ہوتا. 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر. نمبر 2 اللہ تعالیٰ 100 غلام آزاد کر دیتا ہے. نمبر 3 100 نیکیاں لکھ دیتا ہے. نمبر 4 کانت لہو حفظ من الشیطان، اس دن وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے. نمبر 5 اس دن اس سے بہتر اور افضل عمل کوئی لے کر نہیں آتا. یہ کلمات ہمیں مناسب کی حد سے یہ سبق ملتا ہے. یہ کلمات سے بڑھانا کریں دل کے اندر توحید کا جذبہ موجود. آپ دیکھتے ہیں قدم قدم پر اور جناب لحظہ لحظہ اور ہر جگہ حاجی یہ کلمات ادا کرتا ہے، بلند آواز سے کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ ایسی چیز ہے جس میں کب مر سکتا ہے بندہ، چھوڑ نہیں سکتا اس کو. یہ وہ چیز ہے. اسی طرح 7واں سبق کیا ہے؟ طواف کس کا کرنا ہے؟ صرف بیت اللہ کا. صرف کس کا؟ ہمارے یہاں پاکستان میں ایسی ویڈیوز معروف نہیں. شکر بات کا کوئی مقبرہ تھا، اس نے یہ کیا کرا؟ طواف کر رہا. سیون شریف میں یہ نمازیں رہتی رہی، تمام بھی شریف رکھا ہوا تھا. کمال ہے. بدناشوں میں لوگ شریف میں رہا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لوگوں کو حکم ہے کہ وہ انتہائی پرانا گھر اور وہ کون سے روئے زمین پر بیت اللہ صرف اسی کا طواف کرے، صرف اسی کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے کے بعد سب سے پہلا عمل کیا کرتے تھے؟ تلبیہ کیا کر طواف کرتے ہوئے بیت اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ کے علاوہ کسی اور شہر کا طواف نہیں کرنا. کسی اور شہر کا طواف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شرک کریں. اس طرح دوران طواف بیت اللہ کی کتنے کرے؟ 4 میں سے 2 کونے، ایک میں حجر ہے، ایک ہے رکن یمانی. چھونا صرف ان کو پوری دنیا کے اندر بھلے معلوم ہو جائے فلاں جگہ پر فلاں صحابی کی قبر ہے، فلاں ولی کی قبر ہے، فلاں نیک آدمی کی قبر ہے، فلاں مفسر کی، فلاں محدث کی، بھلے معلوم ہو جائے. چھونا نہیں ہے تعظیم کی لیے، چھونا جائز نہیں ہے. بھروسہ صرف حضرت اسود کو دینا چاہیے، رکن یمانی کو بھی بھروسہ دینا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ آئے حضرت اسود کو بھروسہ دیا اور کہا انی لأعلم انک حجر لا تزر ولا تنفع. مجھے پتہ ہے تو ایک پتھر ہے، تیری حیثیت یہ تو پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے.
اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تو یہ چھوٹے ہوتے کبھی نہ چھوٹتا، کبھی نہ چھوٹتا۔ کیا یہ توحید کا حصہ ہے کہ لوگ بیت اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے حکم سے بغاوت کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بغاوت کرتے ہوئے، سرکش کر کر کبھی کسی چیز کا طواف کر رہے، کبھی کسی جگہ کو چھو رہے تعظیم کی وجہ سے، کبھی کسی جگہ کو چھو رہے، کبھی پیر کا ہاتھ چھو رہے، کبھی پیر چھو رہے، کبھی ان کے سامنے جھکے، کبھی جا کے غیر اللہ کے جو ہے وہ مقام پر جا کے وہ کیا کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر ہوتا ہے، یہ بندہ دو عالم سے خفا کر لی، یہ توحید ہے۔ تو میں رشتہ داروں کو بھی راضی رکھوں، شیطان کو بھی راضی رکھوں، مسجد میں بیٹھ کر شراب کی اللہ بھی راضی، شراب شیطان بھی راضی، یہ کس طرح کا ایمان ہے؟ اور صفا اور مروا کی سعی، یہ صرف صفا اور مروا کی سعی، بھاگنا تعظیم کی نیت سے، سراب کی نیت سے، صرف صفا اور مروا چلنا ہوتا ہے کسی اور جگہ پر نہیں، یہ جائز نہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کیونکہ صفا اور مروا اللہ کی نشانی ہے، نشانی ہے اللہ کی۔ اس طرح دو رکعتیں پڑھتے ہیں آپ مقام ابراہیم پر، پہلی رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورۃ الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص۔ سورہ کافرون میں کیا ہے؟ کافروں سے برات کہنا، مشرکوں سے، شرک سے، ان کے کفر سے برات کہنا، اور دوسری رکعت میں اللہ کی ساری صفات کا ذکر، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ ہم سمجھتے ہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے حضرت سیر و تفریح کرنے کا، ہاں بھائی وہاں جانور کو جن ذبح کرتے ہیں نام کس کا لیتے ہیں؟ اللہ کا۔ جانور کو حلال کرنے کا یہ دو رستے، دو شرط۔ نمبر ایک، ما انہر الدم وجب رسول اللہ، جانور کو شریعت کے مطابق ذبح کرے۔ نمبر دو، اللہ کا نام لے، غیر اللہ کا نام لیا وہ جانور اللہ کا قابل قبول، اور یہ کیا شرک نہیں ہے؟ وما اہل لغیر اللہ بھی، یہ شرک نہیں ہے کہ بندہ غیر اللہ کا نام لے۔ حلال جانور حرام ہے غیر اللہ کا نام لینے سے، اب اس سے مزہ لگا۔ تو حج جو ہے نا بہت بڑا عظیم عمل ہے، اور حسن بصری رحمۃ نے فرمایا حج مبرور یہ ہے جو جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے کہ بندہ حج کر کے آئے پھر ساری زندگی توحید پہ قائم رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔